نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کیا چیز ہے؟ تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، صاف کرنا، نشو نما دینا، اور نفس انسانی. یعنی روزے کی حالت میں انسانی نفس کا کس طرح تزکیہ ہو سکتا ہے، یا روزہ تزکیہ نفس میں کس طرح مددگار ہو سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کی کامیابی کا دار و مدار ہے ہی تزکیہ نفس پر. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، یقیناً فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی، جس نے اپنا تزکیہ کیا. ایک اور جگہ پر آتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے اس کو پاک کر لیا، اور ناکام ہوا جس نے اس کو دبا لیا. جو شخص تزکیہ نفس اختیار کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے. یعنی ہم تزکیہ کریں یا نہ کریں، ہماری واپسی بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف ہے. پھر وہاں اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم کیسی زندگی بسر کر کے آئے. قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء علیہم السلام کو اسی مقصد کے لیے بھیجا کہ وہ انسانوں کا تزکیہ کریں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں یہ بات قرآن پاک میں بیان کی گئی. ارشاد باری تعالی ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے امی لوگوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان کو اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. تو گویا گمراہی سے نکالنے کا کام کس طریقے پر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تعلیم اور تزکیہ دونوں طریقوں سے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ صرف علم تزکیہ نہیں کرتا جب تک کہ ایسے لوگ موجود نہ ہوں جو صحیح معنوں میں انسانوں کے اخلاق کی تربیت کرتے ہوں، ان کے نفس کا تزکیہ کرتے ہوں. جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ تزکیہ کا لفظی معنی ہوتا ہے پاک اور صاف کرنا، صاف ستھرا بنانا، بڑھانا، نشو نما کرنا، پروان چڑھانا، جھاڑ جھنکار اور بیکار نکالنا. تو اس طرح اس مفہوم سے تزکیے کے دو رخ سامنے آتے ہیں. نمبر 1 خراب چیزوں کو نکال باہر کرنا، اور نمبر 2 اچھی چیزوں کو پروان چڑھانا. اور نفس انسانی کا جب تزکیہ ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کے اندر کی خامیوں، کمزوریوں، خرابیوں کو نکال باہر پھینکنا اور اس کے اندر اخلاق حسنہ کی پرورش کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بہت عمدہ طریقے سے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کیا، اور انہوں نے عرب کے اس معاشرے میں جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لوگوں کو ایک ایسی راہ دکھائی کہ جس پر چل کر وہ دنیا و آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار ہوئے. روزہ تزکیہ نفس میں بہت مددگار ہو سکتا ہے، کیونکہ روزے میں انسان کی روحانیت تقویت پاتی ہے، انسان کے اندر بصیرت جاگتی ہے، انسان کو غور و فکر کا موقع ملتا ہے. روزہ انسان کو ایک خاص قسم کا نور اور روشنی عطا کرتا ہے جس میں انسان اپنی خامیوں کو خود دیکھنے لگتا ہے، اسے اپنے گناہوں کا اعتراف ہونے لگتا ہے. ایسے میں اگر تھوڑی سی کوشش کی جائے تو اپنی بہت سی کوتاہیوں پر قابو پایا جا سکتا ہے.
جب انسان کو اتنی تربیت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی من پسند خوراک چھوڑ سکتا ہے، آرام چھوڑ سکتا ہے، تو اللہ کی خاطر وہ بہت سے غلط کاموں کو بھی چھوڑنے پر قادر ہو سکتا ہے۔ تزکیے کے لیے اپنے آپ کو غلط رجحانات، میلانات، غلط اعمال سے ہٹا کر نیکی کی راہ پر لگانا مقصود ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا خرابیاں ہیں اور پھر انہیں دور کیسے کرنا ہے، اور کون سی اچھائیاں ہیں جنہیں مزید پیدا کرنا ہے اور نشو و نما دینا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ ہمیشہ یاد رہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ حقیقت میں متقی کون ہے۔ بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور ان پر ذرا برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم واقعی تزکیہ چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ پہلی بات نیت اور ارادہ، کیونکہ ہر عمل کی بنیاد نیت ہے۔ جب ہمیں اس چیز کی اہمیت پتہ چل گئی تو اب ہمیں نیت کرنا ہے کہ ہمیں اپنا تزکیہ کرنا ہے، کیونکہ رمضان تزکیے کا ایک بہترین موقع ہے۔ صحابہ کرام تزکیہ نفس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں برابر حاضری دیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ آپ کی صحبت میں بیٹھ کر جو تزکیہ ہوتا ہے وہ تنہا بیٹھنے سے نہیں ہوتا۔ اور قرآن پاک میں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى، اور کیا معلوم آپ کو کہ شاید وہ پاکیزگی اختیار کرے، یعنی اگر آپ ان کو کچھ نصیحت کریں، کچھ تلقین کریں تو وہ اپنے مقصود کو پا لیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ محض ارادہ کر لینا بھی کافی نہیں، یا صرف کسی چیز کی خواہش اور تمنا سے بھی کام نہیں چلتا جب تک کہ پختہ عزم نہ ہو اور کام کرنے کا طریقہ معلوم نہ ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نیت کے ساتھ، عزم کے ساتھ کوشش بھی شروع کریں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے نہیں مگر جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی، ایسی کوشش جیسی کہ کوشش کا حق ہے، یعنی کوشش کا حق ادا کر دیا، حقیقی معنوں میں کوشش کی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس چیز کی کوشش۔ پہلی بات اصلاح قلب کی کوشش، اپنے دل کی صفائی کرنے کی طرف توجہ دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے، اور اگر وہ فاسد ہے تو سارا جسم فاسد ہے۔ سنو، وہ دل ہے۔ اس لیے جب تک دل کی اصلاح نہ ہو، دل کا بگاڑ درست نہ ہو، اس کی ٹیڑھ درست نہ ہو، تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تزکیے کی ابتدا دل سے کی جائے گی، وہاں کی پاکیزگی کا سب سے پہلے سوچا جائے گا، اور دل خیالات کا، خواہشات کا منبع ہوتے ہیں۔ لہذا اپنی خواہشات کو اینالائز کرنا ہوگا، ان کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے دل میں کیا کچھ بسا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح منفی رجحانات کو دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہمارے اندر ایسے جذبات تو نہیں جو منفی رویے جنم دیتے ہوں، حسد، بغض، کبر، نفرت، ان تمام چیزوں سے دل کو صاف کرنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت میں فلاح پائی اس شخص نے جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے خالص کر دیا اور جسے قلب سلیم عطا کیا، کیونکہ اگر دل کی گندگی دور ہوگی تو ہی ایمان کا نور وہاں پر سما سکے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو عمل سے پہلے بھی دل کو دیکھتا ہے کہ اندر کیا ہے۔ پھر اسی طرح دل کے اس صفائی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ہر روز اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان ہر روز رات کو سونے سے پہلے چند لمحات اپنے لیے ضرور نکالے اور یہ دیکھے کہ اس نے
آج کون سا ایسا کام کیا ہے جس کے نتیجے میں اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیا اضافہ ہوا ہے، نیک کاموں کا کیا شوق بڑھا ہے، یا یہ کہ دل پر غفلت جیسی رمضان سے پہلے تھی ویسی ہی چھائی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر آج ہم اپنا محاسبہ نہیں کریں گے تو کل تو حساب ہونا ہی ہے، اسی لیے کہا گیا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اسی طرح نیکی کے وہ تمام اعمال انسان کے لیے تزکیہ میں مددگار ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرض کے درجے میں رکھا ہے۔ فرائض کی ادائیگی کے علاوہ نفل کی ادائیگی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتی ہے اور برائیوں سے دور رہنے میں مددگار ہوتی، کیونکہ نفل انسان کی زندگی کا بہت سا وقت لے لیتے ہیں۔ جب انسان ان کی ادائیگی میں مشغول ہوتا ہے تو ایسے میں انسان کو بہت سی برائیوں سے بچنے کا موقع ملتا ہے۔ پھر اسی طرح دعا اس کام میں بہت مددگار ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کی پرہیزگاری عطا کر اور اس کو پاک کر، یعنی اس کا تزکیہ کر دے، کیونکہ پیچھے آپ نے سنا کہ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ تو حقیقت میں تزکیہ اس کی طرف سے عنایت ہوتا ہے، کوشش آپ کی لیکن عنایت اس کی۔ تو اس کے لیے دعا ضروری ہے کہ اللہ میرے دل کو پاکیزگی عطا کر، انت خیر من زکاہا، تو سب سے بہتر نفس کو پاک کرنے والا ہے، انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس کا کارساز اور مالک ہے۔ اس لیے اس دعا کی کثرت آپ کو فائدہ دے گی۔ اس کے علاوہ نیک لوگوں کی صحبت بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ اچھی مجلسوں میں شرکت نہیں کریں گے، اچھے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھیں گے، اس وقت تک آپ کا تزکیہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ تزکیہ کے لیے انسان مددگار ہوتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہنا، کیونکہ انسان بنیادی طور پر جب دوسروں کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بھی شوق پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان ایسی مجلس میں ہے، ایسے ماحول میں ہے، ایسے لوگوں میں رہتا ہے جہاں کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں، جہاں اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا، جہاں کوئی خیر اور بھلائی کی بات نہیں کرتا، تو انسان کے لیے پھر ایسے ماحول میں نیکی کرنا دشوار ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی روزمرہ کی روٹین میں، مشغولیت میں سے کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکالنا چاہیے کہ روزانہ یا ہفتے میں کم از کم ایک بار ایسی مجلسوں میں حاضر ہوں جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہو، قرآن پاک پڑھایا جاتا ہو، سیکھا سکھایا جاتا ہو، تاکہ انسان کا تزکیہ ہوتا رہے اور اس کے اندر نیکی کے جذبات پروان چڑھتے رہیں۔ تزکیہ میں خاص طور پر جس چیز کی ہمیں کوشش کرنی ہے وہ زبان کی اصلاح ہے، کیونکہ انسان جب تک اپنی زبان کی اصلاح نہیں کرتا اس وقت تک تزکیہ کا عمل مکمل نہیں ہوتا۔ عموماً دل کی طرف تو ہم توجہ کرتے ہیں لیکن بسا اوقات ظاہر کی طرف توجہ بھول جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر لوگ اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت معاذ کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس زبان کو بند رکھو۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سے زبان کی باتوں پر بھی پوچھو گی، مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، معاذ تیری ماں تجھے گم کرے۔ یہ ایک ڈانٹ تھی پیار کی۔ جہنم میں منہ کے بل زبان کی کٹائی کے علاوہ اور کون سی چیز لوگوں کو گرائے گی؟ یعنی انسان کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہی ہیں جو اس کے لیے بھیانک انجام لیے ہوئے ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس نے اپنی زبان روک لی اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اللہ کی رضامندی کی بات کرتا ہے اور اس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کئی درجات بلند کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح بندہ اللہ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں جاتا۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اگر ہم اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی نیت درست کرنا ہوگی، پھر اس کے لیے کوشش کرنا ہوگی، پھر دعا کرنا ہوگی، اور سب سے پہلے دل کی طرف توجہ دینا ہوگی، اس کے بعد زبان کی طرف توجہ دینا ہوگی، پھر نیک صحبت اختیار کرنا ہوگی،
اور سب سے آخر میں اپنے اخلاق کی اچھی طرح جانچ پرکھ اور اپنا حساب محاسبہ، کیونکہ جب تک انسان کا اخلاق اچھا نہیں، اس کا تزکیہ مکمل نہیں، انسان کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن سب سے وزنی نیکی انسان کا اچھا اخلاق ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں تزکیہ نفس جیسی دولت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔